السلام علیکم جناب ایمن، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے فضل نے پوری طرح ہمیں اپنی دامان رحمت میں لے لیا ہے، اور وہ یوں کہ ایک بہت بڑی تباہی سے اس ایک ملک کو، اس ایک شہر کو، اس شہر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسی کراچی میں خوفناک تباہی کے لیے 2000 کلو بارودی مواد لے کر کے آیا گیا تھا، اور ان بدبختوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اس سے شہر میں اپنی من مرضی کرتے پھریں گے۔ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تباہی سے بچا لیا۔ بہت تشکر کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ ایک یہ موقع میں جانے نہیں دینا چاہوں گا قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس اداروں کے بشمول ان تمام افراد، ان تمام اداروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جن کی کونا مشق روایت کے سبب ہم اس ایک تباہی سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا، پروردگار نے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی واردات ہوتی ہے، ہم اس کے پیچھے انٹیلیجنس فیلئر دیکھتے ہیں عمومی طور پر، لیکن اگر کہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے ان معاملات میں، تو ہم افراد کو، اداروں کو، ان کی کارکردگی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی میرے خیال سے مناسب چلن نہیں ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ خبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، اس ایک خبر کے مطابق بلدیہ ٹاؤن سے 2000 کلو دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا۔ رئیس گوٹ کے مقام پر چھاپا، کمپاؤنڈ اور منی ٹرک، 60 پلاسٹک ڈرم، گیس سلنڈر اور بوریوں میں لدا مواد موجود تھا۔ ایک ایک کر کے جب آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بدبختوں نے کتنی زبردست قسم کی تیاریاں ایک خوفناک اور خونخوار قسم کی تباہی پھیلانے کے لیے کر رکھی تھیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ثم الحمدللہ، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں کہ یہ مقام شکر ہی ہے۔ باقاعدہ ایک بام ڈسپوزل اسکواڈ کا ممبر آپ کے سامنے اس ایک تصویر میں اس ایک جگہ کا معائنہ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں گیس سلنڈرز بھی موجود ہیں، گیس سلنڈرز کے ساتھ ساتھ وہ ڈرم جس میں بم دھماکے کا مواد جو ہے وہ رکھا گیا تھا، ساتھ ساتھ وہ جو ٹرک پہ سارا مال لوڈ تھا، گویا اب صرف روانگی تھی، اور اس کے بعد اللہ معاف کرے وہ خوفناک تباہی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب کوئی ایسی خوفناک واردات ہوتے رہ گئی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ عارفین نامہ اس کا پیڈسٹل نہیں ہے، اور یہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں اس طرح کی باتیں کی جائیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر اس شہر میں روزانہ روک تھام نہ ہو، اس ملک میں روک تھام نہ ہو، تو ایسے کتنے ہی واقعات دور افتادہ جگہوں پہ نہیں، مین سٹریم جگہوں پہ روزانہ وقوع پذیر ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، اداروں کی اور لوگوں کی فعالیت ہے، انٹیلیجنس کی برق رفتاری سے کہیں، ان کی سرعت کہیں، یا ان کی ایکسلنس کہیں، کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جاتا ہے، ثم الحمدللہ، اور پھر ہر بار ہمیں اللہ تعالیٰ ریسکیو کرنے کے لیے خود اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے معاذ اللہ، آپ سوچئے ذرا، تصور کیجئے، تصور ہی کتنا لرزا دینے والا ہے۔ 2000 کلو دھماکہ خیز مواد، 2000 کلو کا مطلب ایک پورے کا پورا علاقہ، شہر تو آپ چھوڑ دیجئے، شہر میں جو سب سے زیادہ پرائم لوکیشنز ہیں، اگر وہ ساری سیکیور کر بھی دی جائیں تو بھی وہ جگہیں جس کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا، اگر ان جگہوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس ایک حملے میں، اللہ نہ کرے، تو کتنی زبردست تباہی ہو سکتی تھی، کتنی مائیں اپنے لالوں کو روتی، کتنی جو ہیں وہ بہنیں بیوہ ہو جاتی، کتنے جگر گوشے اپنے والدین سے محروم کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک افتاد کو ہم پر آنے سے پہلے ہی ٹال دیا، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ثم الحمدللہ، ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ تینوں دہشت گرد جو اس حوالے سے اس واقعے میں انوالو تھے، ان کو گرفتار کر کے اور نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں امید ہے کہ ان کو نذرانہ عقیدت وغیرہ پیش کر کے پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں عزیزان من آپ تمام سے التماس کرتا ہوں، ملتمس ہوتا ہوں کہ اگر اپنے آس پاس، اپنے گرد و نواح میں کوئی اس طرح کی غیر معمولی حرکت، کوئی مشتبہ سرگرمی دیکھیں تو فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں، ان کو اطلاع دیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، آسمانوں سے فرشتے اتر کر کے مدد کو نہیں آئیں گے اگر میں اور آپ اپنا بنیادی کام کرنے سے کترائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، پاکستان کا، خصوصاً اس شہر کراچی کا حامی و ناصر مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔